علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. سورہ نساء آیت 22 دیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تنکحوا، اور نہ تم نکاح کرو. کون نہ نکاح کرے؟ مخاطب کس کو کیا گیا 3 آیتوں پہلے شوہر کو مخاطب کیا گیا، ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا. ٹھیک ہے، تو پچھلی 3 آیتوں میں شوہر کو مخاطب کر کے اسپیشلی بات کی گئی. اب وہی ایمان والے چل رہے ہیں، اور اب ان ایمان والوں میں دوسرے رشتوں کے حوالے سے ایک جنرل بات کی جا رہی ہے. ایک اور اخلاقی برائی کا قلقمہ کیا جا رہا ہے. ولا تنکحوا، اور نہ تم نکاح کرو. کون نہ نکاح کرے؟ کوئی بھی ایمان والا مرد نکاح نہ کرے. کس سے؟ ما نکح آباؤکم، اس سے نکاح نہ کرو جس سے تمہارے باپ دادا وغیرہ نکاح کر چکے. من نسائی، عورتوں میں سے. یعنی کیا مراد ہے؟ ابھی پچھلی آیت کی ایکسپلینیشن میں ڈسکس ہوا تھا کہ جب کسی کا باپ مر جاتا تو وہ اپنی ستیلی ماں سے نکاح کر لیتا. مطلب مال وغیرہ ہوتا یقیناً، تو وہ مال کے چکر میں یہ عرب زمانے میں دور جاہلیت میں یہ بالکل حلال چیز تھی، تو اس سے روکا جا رہا ہے. الا ما قد سلف، مگر تحقیق جو گزر چکا. یعنی پہلے جو ہو چکا وہ ہو چکا. جس نے نکاح کر لیا اور اس زوجیت میں لے لیا اپنی ستیلی ماں کو یا ستیلی دادی یا پردادی، یہ سب اس میں آ گئے. ٹھیک ہے، تو آباؤکم میں باپ دادا سب مراد ہے. تو وہ جو یہ والے رشتے تھے، تو ان کو اگر پہلے نکاح ہو چکے ہیں تو ٹھیک ہے، ستیلے بیٹے نے کر لیا. لیکن اب ایمان لانے کے بعد یہ نہیں چلے گا، اس اصول کو تبدیل کر دیا گیا. الا ما قد سلف، مگر جو تحقیق گزر چکا، جو پہلے ہو گیا اب نہیں کرنا. کیوں؟ انہ کان فاحشۃ و مقتا، کیونکہ یہ کیا ہے؟ فاحشہ ہے، بے حیائی ہے، اور مقتا اور دشمنی کا سبب ہے. اب دیکھیں ہے نا دشمنی کا سبب. ایک تو بے حیائی ہے، آپ جس کو ماں کے حوالے سے دیکھتے ہیں پھر بعد میں اس سے نکاح کر لیں، یہ واقعی بے حیائی ہے. یہ معروف بھی نہیں ہے نا، اخلاق کے خلاف سی بات لگتی ہے، اور پھر دشمنی کا سبب بھی بنتی ہے. کیا سوچے گی ایسے عورت جس کے آپ زبردستی وارث بن گئے؟ وہ عورت کبھی نہیں چاہے گی کہ وہ آپ سے نکاح کرے. جس کو اس نے بیٹے کی نظر سے دیکھا ہو، نہیں چاہے گی. اور دوسرے حوالے سے دشمنی بھی کیوں؟ کیونکہ اس وقت عورتوں کو پھر ایسے بھیڑ بکریوں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا. جن کے شوہر مر جاتے تھے تو وہ عورتیں ایسے ہی بھیڑ بکریوں کی طرح ہوتی تھیں، ان کو آپس میں تقسیم کر لیا جاتا تھا کہ اس سے وہ نکاح کر لے، یہ والی ستیلی ماں سے اس نے نکاح کر لیا، یا کہیں اور اپنی مرضی سے کسی دوسرے لوگوں کے ساتھ نکاح کر دیا. تو یہ مقتا بھی تھا. وساء سبیلا، اور بہت برا راستہ ہے. تو یہ چھوٹے سا ایک حکم ہے جو یہاں دیا جا رہا ہے معاشرے میں بھلائی کے لیے. آگے کی آیت میں محرمات کی ڈیٹیل آ جائے گی انشاءاللہ، اس کو پھر دیکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.